جس میں مولا فرماتے ہیں کہ شک کی ہزاروں نمازوں سے شک کی بنیاد پر نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے بجائے یقین کی نیند بہتر. بہت پاورفل حدیث ہے، یہ معمولی حدیث نہیں ہے، پاورفل حدیث ہے. یعنی شک ہے کہ بھئی خدا ہے کہ نہیں، خدا مدد کرے گا بھی کہ نہیں ہے، جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے، عذاب ہے بھی کہ نہیں ہے، جنت ہے بھی کہ نہیں ہے. بس ایسے ہی اماں نے کہہ دیا، ابا نے کہہ دیا، چچا کہیں گے، بیوی ڈانٹے گی، اماں بیٹھی ہوئی ہیں، اماں دیکھ لے گی. یعنی ان چیزوں سے جو نمازیں ہوتی ہیں، مولا فرماتے ہیں وجود خدا پر یقین رکھتے ہوئے اگر سو بھی جاتا ہے تو وہ بہتر ہے ایسی نمازوں سے. واہ واہ ماشاءاللہ. یہ یقین ہونا چاہیے، یقین کی منزل ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک درہم راہ خدا میں دو گے تو میں اس کو 10 گنا دوں گا. واہ جی، میں اس کو 10 گنا دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کی زندہ جاگتی ابھی میں مثال دیتا ہوں. آپ کی روح بھی جو ہے یعنی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میرے مولا حسین نے سب کچھ لٹا دیا. کس کی راہ میں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی. کس کے لیے؟ اس کی نمازوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے جو ہے نا اذانوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے، اس کے اللہ کے خانہ کعبہ کو آباد رکھنے کے لیے اس نے اپنی جان لٹا دی. تو اذان محترم لیٹسٹ رپورٹ بتا رہا ہوں، 2022 کی رپورٹ بتا رہا ہوں. انہیں فرانس 24 17 سپٹمبر کا جو ہے نا آپ جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اس لیے کہ میں پورے گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بتاتے ہیں کہ جو حج میں آئے تھے، اللہ کے گھر میں جو حاجی آئے تھے وہ 2.1 ملین تھے. 2.1 ملین حاجی آئے تھے. یہ کس کی وجہ سے آئے تھے؟ یہ میرے مولا کی قربانی کی وجہ سے آئے تھے. یہ میرے مولا کی قربانی، حسین کی قربانی کی وجہ سے آئے تھے. حسین نے قربانی دی، کعبے کو بچایا، کعبے کی عظمت کو بچایا، نمازوں کو بچایا، اذانوں کو بچایا، مسجدوں کو بچایا. تو آج 2.1 ملین حاجی حج پر گئے تو اللہ نے کہا اے میرے حسین تو نے تو کمال کر دیا، تو نے میرے خاطر 2.1 ملین حجاج کا انتظام کر دیا، تو میں بھی تیرا پہ خدا ہوں، 10 گنا کر کے دوں گا. 2022 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 40 میں شریک ہونے والے 21 ملین. یہ عجب اتفاق ہے، یہ اتفاق ہے. 2022 کی رپورٹ کہ جس میں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی 1:10 کا جو ہے نا ریشیو ہے یہاں پر. تو یہ خدا دینے والا، خدا دیتا. وہ تو خود واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہو سکتا. تو اذان محترم عقل کی بنیاد عقل کو رکھی ہے اللہ. عقل بنیاد اگر رکھیں گے تو بہت سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو سکتے ہیں. اگر عقل کو بنیاد بنا کر رکھیں گے. عقل اگر چھوڑ دیں گے، تخیلات کی گفتگو کرنے لگیں گے، تخیلات کی باتیں کرنے لگیں گے تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا. عقل کو بنیاد بنایا جائے تو میں نے عرض کیا کہ اختلافات ختم ہو سکتے، بنیادی اختلافات ختم ہو سکتے. مثال کے طور پہ دیکھیے، جو بنیادی عالم اسلام میں جو اختلاف ہے وہ جانشین رسول کا، جو بنیادی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب آ کر آئیے دیکھتے ہیں. اب ماشاءاللہ سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے. کوئی پاکستان کے گاؤں سے آیا ہے، کوئی پاکستانی شہر سے آیا ہے، کوئی انڈیا کے گاؤں سے آیا ہے، کوئی انڈیا کے شہر سے آیا ہے، کوئی جو ہے نا افریقہ کے کسی ملک سے آیا ہوا ہے. دنیا کے الگ الگ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، الگ الگ مقاصد کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا مقصد یہ، کسی بھی وجہ سے، الگ الگ وجوہات کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں، یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے، آپ جب اپنے ملک سے آئے تھے، انہیں یہاں پہ ایزمپشن کی بات بتا رہا ہوں، جب ملک سے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں 1000 پاؤنڈ تھا. فرض کر لیں
کہ جب آپ اپنے ملک سے آئے تھے, کسی گاؤں سے آئے تھے, شہر سے آئے تھے, جہاں سے بھی آئے تھے, 1000 پاؤنڈ لے کر آئے تھے, دن رات محنت کی. میں عقل کو بنیاد بنا کر بتا رہا ہوں. اب میں روایتوں میں وہاں پہ نہیں جا رہا ہوں, یہاں پہ صرف عقل کو بنیاد بنا. اب آپ نے کیا کیا؟ دن رات محنت کی, اتنی محنت کی کہ وہ 1000 پاؤنڈ بن گئے 1000 کروڑ. بھائی یہاں پہ ہے بہت سی کمپنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سی کمپنیاں, بہت سے لوگ ہیں ایسے جو 1000 پاؤنڈ سے شروع کیے ہیں اور وہ 1000 کروڑ بھی ہو چکے ہیں. ایسی یہ کوئی میں عجمبے کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. اگر صحیح کمپنی اگر کسی نے کی ڈالی ہے, صحیح انویسٹمنٹ کیا ہے اور صحیح محنت کی ہے تو یہ پاسبلٹی ہے. اسی لیے تجارت کی بات جہاں تک ہے نا, دیکھیں تجارت کا فائدہ یہی ہے. تو خود رسول کی حدیث بھی ہے. میں یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیے گا کہ کسی کو جو ہے نا امپلائمنٹ کو اس سے ڈسکریج کر رہا ہوں, صرف سب کو جو ہے نا بزنس پہ لگا رہا ہوں, نہیں ایسی بات نہیں. رسول کی حدیث بتا رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں کہ 9 درجے اگر ہیں اقتصاد کے تو اس میں 9 درجے, یعنی 10 درجے اگر ہیں تو 9 درجے تاجر کے حق میں اور 1 درجہ کسی دوسرے کے لیے. تجارت کا اتنا زور اسلام نے دیا کہ تجارت کرو, بزنس کرو کسی بھی طرح. anyway, تو اب یہاں پر اگر وہ فرد جو $1000, بہت سے جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے چاہے امریکہ میں اس کو کہتے بھی ہیں نا کہ کنٹری آف دا ڈریمرز, کہ ڈریم جو خواب دیکھنے والوں کا ملک, جو خواب دیکھ کر جاتے ہیں, تو وہاں پر بہت سے ایسے ہیں جو بالکل کوئی چھوٹی چھوٹی رقم لے کے گئے وہاں پہ جو ہے نا اس کے بعد ملینرز ہو گئے. اب وہ شخص جو 1000 پاؤنڈ لے کر آیا تھا, رات دن محنت کیا, رات دن اتنی محنت کی, بڑی محنت کرنے کے بعد اب وہ 1000 کروڑ کی کمپنی بنا لیا. اب 1000 کروڑ کی کمپنی ہو گئی. اب اس کے بعد آخر میں اس نے ایک طے کیا کہ بھائی مجھے اب اپنے وطن بھی جانا ہے, میرے وطن جانا ہے, میں دیکھوں میرا گاؤں جس کو چھوڑ کر آیا تھا وہ گاؤں کیسا ہے, وہاں کا حال کیا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اب مجھے بتائیے, انصاف سے عقل کی بنیاد پر مجھے بتائیے, اب وہ کمپنی جو چھوڑ کے جا رہا ہے جس کو 1000 پاؤنڈ سے 1000 کروڑ تک پہنچایا, اب اس کمپنی کو کیا امپلائیز کے حوالے کر کے چلا جائے گا؟ بھائی اس کے بعد تم جسے چاہے لیڈر بنا لو, جسے چاہے ریپریزنٹیٹیو بنا لو, جسے چاہے اس کا جو ہے سی ای او بنا لو, جسے چاہے تم چلا لو, جس کو جو چاہے چلا لے. یہ عقل سے بتائیے آپ, کیا کوئی ممکن ہے کہ اتنی بڑی کمپنی بنائے اور بنانے کے بعد امپلائیز کے حوالے کر دے؟ کہا کہ یہ تو بات عقل کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا کچھ ماجرا ہو. کہا کہ نہیں, وہ چاہے گا کہ وہ جانے سے پہلے سارا انتظام کرے گا کہ بھئی میرے بعد میری جگہ پہ میرا ریپریزنٹیٹیو کون ہوگا, میرا نمائندہ کون ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا, اس کے شیئرز کتنے ہوں گے, یہ سب کچھ طے کر کے پھر وہ جائے گا. تو اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, اے عقل کے اندھو, اتنا تو مجھے بتا دو کہ جب رسول آیا تھا تو کوئی اس کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. جیسے اس نے دعوت دی تو سب سے پہلے تو حضرت علی نے دعوت قبول کی, پھر خدیجہ نے قبول کی, پھر اس کے بعد چلتے تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ان کی تعداد اب یہاں سے صرف مکے کے حد و مدینے کے حد تک نہیں رہی, بلکہ افریقہ تک پہنچ گئی اور عجم تک پہنچ گئی, روم تک پہنچ گئی. تو اتنی بڑی, یعنی اپنے چاہنے والے دین کو اتنا پھیلا دیا ہے. تو اب وہ جب جا رہا تھا تو کسی کو بغیر اپوائنٹ کر کے چلا گیا؟ انہی ابھی 9 مسلمانوں کے حوالے کر کے چلا گیا. یہ تو عقل ہی نہیں قبول کرتی, عقل مانتی ہی نہیں اس چیز کو. ایک بنیادی چیز بتا رہا ہوں, عقل کی جو ہم بیس بنائی, دیکھیں یہی تو فرق ہے عقل میں اور ان آنکھوں میں. آنکھ وہی دیکھتی ہے جو دکھتا ہے, آنکھ میں اور عقل میں فرق بتا رہا ہوں. آنکھ اسی چیز کو دیکھتی ہے جو دکھتا ہے, لیکن عقل وہ چیز دیکھتی ہے جو دکھائی نہیں دیتا. عقل میں اور آنکھ میں فرق ہے. آنکھ وہی چیز دکھائی دیتی ہے جو دکھ رہا ہے, جو دکھ سکتا ہے, لیکن عقل کے ذریعے سے آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو عام طور پہ دکھائی نہیں دیتے. اور اس عقل کی بنیاد پر اب مثال ایک عام فہم کے لیے بتا رہا ہوں مثال. بٹ ٹیلی ویژن پہ آپ ٹیلی ویژن تو دیکھتے ہیں نا سب. اب ٹیلی ویژن میں اخبار کے بعد عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ویدر رپورٹ آتی ہے,
ویدر رپورٹ جو ویدر رپورٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آج ویدر کا سچویشن یہ ہے، کل ویدر کا سچویشن یہ رہے گا، ایک ہفتے تک تو کیا بلکہ بہت سے ابھی جو ہے نا ایسے بھی ویب سائٹ ایک مہینے کا فور کاسٹ بھی بتاتے ہیں کہ ایک مہینے تک کی جو ہے نا فور کاسٹ. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ دکھ رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو کل کا ویدر کہہ رہا ہے، جو کل کا ویدر کے جو ہے نا فور کاسٹ کر رہا ہے، کیا وہ اب ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں. وہ کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ عقل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیلکولیشن کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، وہ سیٹلائٹ کے جو امیجنگ ہے اس کے ذریعے سے. یعنی اس عقل نے اس قابل بنایا کہ جو چیز کل ہوئی نہیں ابھی ہونے والی ہے، یعنی آئندہ کی چیز جو ابھی تک ہوئی نہیں اس چیز کو یہ عقل دیکھ سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر چیز کا ماضی ہے، ہر چیز ماضی میں لے جاتی ہے، یہ صرف عقل ہے جو آپ کو مستقبل میں لے جاتی ہے. ہر چیز